बिलावल भुट्टो इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का अच्छा हुआ कि सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मजीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। जो हमारे साथ वज़ीर थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर थे, मुझे तो वो नज़र नहीं आते। लाहौर में एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, नारोवाल में एक्टिविटीज़ होने चाहिए। खुशामदेद मियाँ साहब खुशामदेद के चौकिंग तो होता। हमने तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आपको याद होगा कि बीबी शहीद की वापसी के जब ऐलान हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट तंजीमें थीं, प्रोविजनल प्रोविंसेस की तंजीमें थे, तो उन्होंने ऐलान किया बीबी की वापसी 18 अक्टूबर। और उस ऐलान से लेके 18 अक्टूबर तक आपको पाकिस्तान का ना कोई सड़क ना कोई गली ऐसे नज़र आएगा जहां पार्टी का परचम ना होता, पार्टी के कारकुन। हम जश्न मना रहे थे, कैंप्स लगा रहे थे, पूरा माहौल बना हुआ था। और मैं समझता हूं कि वो सारे जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में हैं और उनके फ़ायदे भी लेते हैं, उनके वज़ीर भी बनते, उनके एमएनए भी बनते, अब उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है। और आई एम सॉरी टू से कि मैं एटलीस्ट मुतमम नहीं हूँ जिस तरीके से वो अपने इलाके से और इलाके में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके ये सारी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। हम सब चाहते हैं कि सबको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और अगर मियाँ साहब वापस आ रहा है तो ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा तो हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। मगर जो मियाँ साहब के वज़ीर थे उनको अब थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। थोड़ा सा मैं गया था ना, यहाँ से पाई रोड कराची से निकला, हमारा सीसी मीटिंग था लाहौर में, तो वहाँ भी कुछ ताज़ियतें थे। मैं फैसलाबाद भी गया, लाहौर में 2-3 दफ़ा उधर घूम के आया। लेकिन जिस तरीके से आपका पैनाफ्लेक्सेस होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, तैयारियां चलती हैं, वो मज़ा मुझे नहीं नजर। चेयरमैन साहब, मोहम्मद मूसा न्यूज़ से मेरा आपसे सवाल है कि अदालत से सजा याफ्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। क्या इतनी बड़ी सज़ा जो उनको मिली है वो इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगी कि वो आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगे? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो आप ट्रैक्टर पर चढ़कर एहतजाज कर रहे थे, अब 324 रुपये लीटर हो गया है, तो अब तक आपकी कोई स्टेटमेंट भी सवाल से नहीं आई? स्टेटमेंट तो शायद आए, अब हम ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते एहतजाज करने के लिए। आप वाकई सही कह रहे हो कि चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे जो भी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला है। और इस परेशानी में, इस तकलीफ़ में, इस दुख में कि महंगाई तारीख़ी सतह पे, गुर्बत बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे, तो पाकिस्तान के अवाम उनके सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, उनके क़यादत की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मसाइल का ओनरशिप ले, हम उनका मसाइल का हल निकालें और हम अपना काम करें। उल्टा हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन आप दूर करें, इलेक्शन तो हो ही ना, आप काम ले तो इंटरिम गवर्नमेंट से काम ले। क्या काम ले सकते हैं आप इंटरिम गवर्नमेंट से? इंटरिम गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को, वो नहीं दे सकते। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो नून लीग जीते, चाहे वो फलाना ढिपका जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। जब फिर वो कैबिनेट में बैठते हैं या असेंबली में बैठते हैं, आपका बजट बनाते हैं, IMF से बात करते हैं, दूसरे ममालिक से बात करते हैं, तो उनमें एक एहसास होता है, वो महसूस होता है कि हमने अपने अवाम का नुमाइंदगी करना है, हमने ऐसे बातें करने हैं, ऐसे बजट देना है, ऐसे डील बनाना है जिससे हमारा अवाम को फ़ायदा हो, तकलीफ ना हो। मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। मैंने ये देखा है, जब सैलाब आया था 2022 का, तो सब मुझे बता रहे थे कि आपको दुनिया से पैसा नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे,
دنیا یوکرین میں بزی ہے, یہاں بزی ہے, وہاں بزی ہے, اور ہم نے جب محنت کیا, یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ادھر بلایا, ہم نے جب جنیوا میں کانفرنس رکھا تھا تو ہمارا اپنا اینالسٹ کا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ کے علاوہ کسی چیف منسٹر نے یا کوئی اور وزیر جس نے اسکیم دینا تھا کہ آپ نے یہ جنیوا میں کانفرنس کیا ہے, اب ہم نے اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. جتنا کوآرڈینیشن اور آپ کو بھی معلوم ہے آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے, بجٹ کے لیے اگر آپ اسکیم نہیں دیتے ہو تو فنڈز لیپس ہو جائیں گے. تو میں خوش ہوں کہ یہاں سے کچھ اسکیمز آئے تھے. بہتر یہ ہوتا کہ ملک بھر میں اس قسم کی اسکیمز آئے تھے تاکہ ہم اس کا فائدہ لے سکیں. یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو فائدہ پہنچے گا, لیکن جو گھر بن رہا ہے اس کے لیے سامان لینا ہے, وہ سامان آپ اپنے مارکیٹ سے لیتے ہیں, وہ خریدتے ہوئے آپ کی اپنے معیشت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سکیڈول اعلان نہیں ہوا ہے تو الیکشن ڈیٹ اعلان کرے, لیکن تب تک تو ہمارا ڈیولپمنٹ سکیمز کو چلنے دے. میرا ذاتی تو فائدہ اس میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے کہ چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, اگر وہ چلتا رہے گا تو کسی نہ کسی کو روزگار ملے گا, کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ کنکریٹ, وہ اینٹ, وہ سامان لینا پڑے گا اور آپ کا معیشت کا پایہ چلے گا. اس وقت معاشی صورتحال برے ہیں. جو کام آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ سیلاب متاثرین کا کام ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کام ہو, وہ کسی ضد کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اور ہمارا اپیل ہے الیکشن کمیشنر سے, انٹرم گورنمنٹ سے, کہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہ سوچے, آپ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے. اور پاکستان کے عوام کے جو کام کے سکیمز ہیں اس وقت وہ رکے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں کھولیں گے تو آگے جا کے حکومت, تو میں الیکشن تو جیت رہا ہوں, آگے میں وہی کام چلاؤں گا, لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہر سکیم جو ہے وہ نہ صرف ڈیلے ہوگا, اس کا کاسٹ بھی بھرے گا اور نقصان آپ کا ڈبل ہوگا. آپ کامیاب فارن منسٹر بھی رہے ہیں, ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں سر, نہ ہی ہمارے فینس جو ہیں ان کو ٹکٹ الاٹ کیے گئے یا ویزا دیا گیا انڈیا میں ورلڈ کپ دیکھنے کا, اور نہ ہی صحافیوں کو. اور دوسرا سر یہ بھی سوال ہے سر, آپ ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں, تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کرکٹ, جہاں تک کرکٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم مل کے ساتھ حکومت میں تھے تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دیا تھا کہ میں اس کمیٹی کا سربراہی کروں جو وہ یہ فیصلہ لے کہ ہم ورلڈ کپ میں حصہ لے یا نہ لے. اور ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پاکستان ڈرتا نہیں ہے, کسی میچ سے بھاگتا نہیں ہے, اور ہم اگر بھارت بھی جانا پڑے تو ہم بھارت جائیں گے, لیکن ہم مقابلہ کریں گے. اوبیسلی اس سے تکلیف ہوا ہوگا. دوسری طرف انہوں نے بڑا مشکل سے آپ کا ٹیم کو ویزاز دیے, اور اب آپ مجھے بتا رہے ہو کہ ہمارے صحافی سے ڈرتے ہیں, ہمارا فین سے ڈرتے ہیں. مگر میں اپنے جو پاکستان کی ٹیم ہے ان پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی اچھا چلے گا, کامیاب ہوں گے اور خوش ہو کے واپس آئیں گے. آپ کا ہو گیا اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے, جیسے کہ میرے کلیگ دوست نے بھی سوال کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے یا آپ کے پی ڈی ایم میں ہی ہیں اور آپ کے ساتھ چلیں گے, یا الیکشن اکٹھا لڑیں گے, یا علیحدہ لڑیں گے؟ سر یہ سوال کلیئر کر دیں, عمران خان ضرورت پڑنے پر آپ اطاعت کریں گے یا ایک بار پھر پی ڈی ایم سے اطاعت ہوگا؟ سر دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو کے الیکشن لڑیں گے. ہم نہ پی ڈی ایم ہوں گے نہ پی ٹی آئی ہوں گے, ہم نے تو پیپلز پارٹی ہو کے, میرے اپنے امیدوار ہے, میرا اپنا جماعت ہے, میرا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا منشور ہے, اس بنیاد پہ ہم لڑیں گے. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے, میں نے پہلے بھی یہ کہا, یہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ہمارا ایک مطالبہ ہے, تو اس لیے پیپلز پارٹی بہت خوش ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب آ کے اپنا ذمہ داری سنبھالے, اپنا رول پلے کرے پاکستان کی ترقی میں. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, یہ میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بلبوتے پہ, اپنے نشان پہ جگہ جگہ لڑنا ہے,
جہاں تک آپ کا سوال پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا ہے، جب تک پی ٹی آئی سے وہ مئی 9 میں ملوث جو تھے لوگ وہ مائنس نہیں ہوتے، تب تک کافی مشکل ہوگا اور ہم اس پہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر مئی 9 میں جو ملوث تھے وہ مائنس ہو جاتے ہیں تو ایک الگ سیاسی صورتحال بن جائے گی. سر، ملک میں جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ بالکل غیر یقینی ہے، سیاستدان بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنوری تک الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوا، مگر انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے. جو بھاگنا چاہ رہے ہیں، جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو الیکشنز میں اندازہ ہوگا کہ ان کا بھاگنا ان کا نقصان میں گیا ہے، ان کا حق میں نہیں گیا ہے. جہاں تک الیکشن ڈیٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن ڈیٹ اعلان کرے، اور پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ الیکشن کمیشن سے ہے کہ وہ جلد از جلد اگر الیکشن ڈیٹ دیتے ہیں تو پاکستان کے عوام میں جو جس کنفیوژن کا آپ نے ذکر کیا وہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی.